वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन के 21 न्यूज़ पे जारी है और इस वक्त जो फ्रंट लाइन न्यूज़ है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब तक की जो भी प्रोसीडिंग्स रही हैं उसके हवाले से बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है। बहरहाल जंग मुसल्लत अगर की गई तो पीछे नहीं हटेंगे, बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज इससे पहले दे चुके हैं। पर नतीजा ये निकला कि भारत ने वो जो एक एडवेंचर का उसको शौक़ है वो एक दफ़ा फिर उसने आज़माया और इस दफ़ा यकीन करें कि उसने नहीं सोचा होगा कि इस तरह से उसको मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इतना भरपूर जवाब दिया जाएगा कि अब सोचने पे मजबूर हैं कि आगे की हिकमत अमली क्या होगी। और जिस रास्ते पे वो अपनी हुकूमत, उनकी भारत की जो हुकूमत है वो लेकर आ गई है अपनी फ़ौज को और अपने लोगों को, तो यहाँ से वापसी का रास्ता जो है वो कैसे इख्तियार करें, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी सबा। बिल्कुल यासिर, पाकिस्तान ने जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने फतह-1 मिसाइल सिस्टम के ज़रिए जो है वो मुत्तादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया है और हमने देखा कि फतह-1 मिसाइल सिस्टम के ज़रिए जो मुत्तादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया उसकी वीडियोज़ भी बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर आ गई हैं और इसके सारे सामने के साथ साथ भारत के इलाके में ब्यास में जो है वो बरहमूस मिसाइल ज़ख़ीरा करने की सहूलत को भी निशाना बनाया गया, जबकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया और हिंदुस्तान की बिजली की तंसीबात पर भी बड़ा साइबर अटैक किया और बहुत से कारनामों की लिस्ट है जिसको जो है वो पाक फ़ज़ाइया ने, पीएफ की साइबर टीम ने शानदार कारनामे सरअंजाम दिए हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ फैजुल हसनैन मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। और इनसे सवाल मैं ये एक्चुअली पूछना चाहूँगी कि हमने मतलब हम शुरू दिन से कहते आ रहे थे कि हम अमन चाहते हैं, अमन के ख्वाहां हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भारत ने जो है वो बाज नहीं आया और उसने हमला किया पाकिस्तान पर, रात की तारीकी पर किया, सिविलियन आबादी पर किया, मासूम बच्चों को शहीद किया। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो फिर भारत को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया है कि अब वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा और भारत को पसपा करने पर मजबूर कर दिया है। तो इस हवाले से फैजुल हसनैन साहब क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने फरमाया कि भारत ने ही इसी चीज का आगाज किया और बहुत ही गैर शऊरी तौर पे उन्होंने दिमाग इस्तेमाल किए बगैर एक जंग को हवा दी और बढ़ावा दिया और उसके बाद फिर उन्होंने ये नताइज देखे कि अब इतनी ज्यादा जगह पे पाकिस्तानी फौज ने उनको नुकसान पहुंचाया है कि मैं तो अब लिस्ट में नाम लेना चाहूं तो शायद 20-25 चीजें आ जाएंगी, तो वो जहन में नहीं रहता कि कितनी जगह उन्होंने बिल्कुल सही कहा पहुंचाया। अब जब भारतीय जो फौज है उनकी तरफ से जो डी एस्केलेशन का एक मैसेज आया है वो बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि वो मोदी सरकार का जो नैरेटिव है या रहा है जंग करने का और पाकिस्तान को जी हम सबक सिखाएंगे, और जैसे छोटे बच्चे लड़ाई में एक दूसरे को कह रहे होते हैं, वो वजीर आजम होते हुए ऐसी बातें कर रहे होते हैं जी। तो अब फौज का ये जो फर्क है बयानिए का इंडिया की हुकूमत से, एक तो ये एक बड़ी तब्दीली हमें नजर आ रही है। दूसरी बात ये कि जंग में शुरू करना बहुत आसान होता है जी। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें वॉर्स की तो उसमें जो जितने भी जनरल्स रहे हैं बड़े बड़े गुजरे हैं जंग अजीम में, उन्होंने ये कहा है कि सबसे मुश्किल काम जो होता है किसी जंग में वो रिट्रीट करना या वापस होना होता है जी। बिल्कुल सही कहा। तो अब ये इंडिया की फौज की सलाहियत पर है। उन्होंने एक पहला तो बयान दे दिया है कि वी डोंट वांट फर्दर एस्केलेशन और वी वांट डी एस्केलेशन, ये उन्होंने क्लियर किया है। अब उसका अमली इकदाम ये है, मैं समझता हूँ कि उन्हें चाहिए कि फौजी सतह पर राब्ते करें और फिर जो सियासी क़यादत है दोनों जानिब की, तो वो भी एक दूसरे से राब्ते में आए। और ये अब यही रह गया कि जी जो कुछ हुआ कहा सुना माफ। अब हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क जो है वो कोएग्जिस्टेंस पे बिलीव करें। और फैसल, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अब तक आपके साथ रही है और आई मस्ट से कि आपने अब तक जितना एनालिसिस किया है सुबह से लेकर अब तक वो बड़ा कमेंडेबल है। मैं उसकी बिल्कुल मुतरफ हूँ, उसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा।
فیصل صاحب اب سیریس ایشوز جو ہمارے ہیں، ایک تو سب سے بڑا جو ایشو ابھی ہے جو واٹر ٹریٹی کا، اس کو کیا ہم رکھیں گے اپنے ایجنڈے میں شامل؟ اور پلس یہ کہ وی مسٹ نیور forget کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے جو ایک ہمیشہ سے ڈیڈ لاک رہا ہے ہمارے اور بھارت کے درمیان، ڈو یو تھنک کہ اٹس اے ہائی ٹائم کہ اس کو ٹیبل پہ لایا جائے اور اب ان سے منوایا جائے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، بھارت سے کوئی اچھائی کی اور عقل مندی کی تو امید نہیں کی جا بالکل سکتی، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، اور یہ وقت ہے کہ پاکستان اس چیز کو ہائی لائٹ کرے ضرور اپنی ٹاکس میں. لیکن یہ ہندوستان کا جو آپ کا علاج ہے وہ صرف گفت و شنید نہیں ہے، کیونکہ اگر گفت و شنید سے انہوں نے ماننا ہوتا تو جب قرارداد پاس ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی کہ کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے تو یہ اس وقت ہی مان جاتے، اگر ان میں ذرا سا بھی کوئی شرم ہوتی اور قانون کا کوئی لحاظ ہوتا تو یہ اس وقت مان جاتے. تو یہ جو ہٹ درمی ہے اور ضد ہے، تو بھارت کی اس وقت پوری قیادت ایسی ہے جو ایک ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ٹائم اگر نے ہم ثابت ان کیا ہے. کی تاریخ دیکھیں، ان کی تاریخ بھی ایسی ہے. آج تو ہم شکایت کر رہے ہیں کہ یہ RSS ہے اور یہ مودی ہے اور یہ دہشت گرد ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اندرا گاندھی جو ہے ان کا کیا پاکستان کے ساتھ رویہ تھا، بالکل ٹھیک ہے. نہرو کا کیا رویہ تھا. جی، ہوسٹائل تھا ہمیشہ. تسلسل، ان کا تسلسل یہی رہا ہے، ان کا رویہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ یہی رہا ہے، چاہے وہ بظاہر پڑھے لکھے ہوں یا وہ ان پڑھ ہوں. ان کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور شاید یہ بھارت کے عوام اور بھارت کے دانشور ہی یہ ان پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ تبدیل کریں. باقی حل طلب مسائل میں سب سے جو برننگ ایشو ہے وہ تو کشمیر کا ہے. ایگزیکٹلی. اور بھارت کو خود سوچنا چاہیے، اس کا ایک اور برننگ ایشو جو ہے وہ خالصتان کا ہے، جو سکھ وہاں پہ ناراض ہیں. بٹ ریالٹی تو یہ ہے ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا کہ آسام کے اندر حالات بڑے غیر معمولی ہیں، دیگر جگہ پر اور بہت صورتحال خراب ہے، وہاں پہ ٹاملز جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہے، اور بہت ساری موومنٹ وہاں پہ چل رہی ہیں. میرے خیال میں کہ ان کے انٹرنل ایشوز اتنے ہیں کہ اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نیا محاذ انہوں نے کھول دیا. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر وائس لیڈرشپ ہوتی. اسپیکنگ آف انٹلیکچوئلز، میں یہ بڑا اس چیز کو فیل کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ضرور کمنٹ کیجیے گا. میں نے کبھی بات ان سے سنی نہیں، کیونکہ کشمیر کو مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی سنسیئر ایفرٹ مجھے نظر نہیں آئے. آپ میرا نہیں خیال فیصل صاحب، آپ کو اگر کبھی نظر آئی ہے تو ضرور اس کا تذکرہ کریں. نہ کبھی لیڈرشپ نے، کبھی کسی نے. وہ تو ہمیشہ یہ ڈیڈ لاک اس کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آج بھی اس کے اوپر قائم ہے. جی اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی حکومت کا ایک انتہا پسندانہ رویہ رہا ہے. بلکہ اگر میں کہوں کہ حکومتی سطح پہ بھارت دہشت گرد ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کے جو اپنے دانشور ہیں وہ بھی خوف کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں، وہ بھی سچ بولنے سے ڈرتے ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کی پوری حکومت ہی انتہا پسند ہے تو اگر کوئی شخص وہاں پہ عقل کی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، تو یہ سب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ان کی تو جماعت جو ہے اس کا تو عملی جو قتل عام ہے اس میں یہ خود شریک رہے ہیں ذاتی طور پہ. بالکل اور ایسا ان ہی پہ پابندی بھی رہی ہے کچھ ملکوں میں. یہ تو بعد میں وزیر اعظم بن گئے تو ان کے وہ کچھ قانونی حقوق کی وجہ سے یہ اب دنیا میں جا سکتے ہیں. اور بھارت کی چونکہ بہت بڑی آبادی ہے تو اس وجہ سے وہ دنیا انہیں ویلکم کرتی ہے. یہ خوش ہوتے ہیں کہ شاید وہ مجھے ویلکم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. حالانکہ وہ اس لیے ویلکم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیپٹلسٹ لوگ ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ انہی کے بہاف پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے یہ بھی صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ان سے آپ نے صبح بھی کہا تھا، اور مجھے بڑی اس وقت بھی ہنسی آئی کہ ان سے اگر کوئی ملک کا سربراہ اگر ہاتھ بھی ملا لیتا ہے تو یہ خوشی سے ایسے پاگل ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا اچیو کر لیا ہو. تو اس مینٹالٹی کے آدمی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ویری رائٹلی سیڈ. جی سائمہ. میں بالکل اس جگہ پہ میں سوال ضروری کرنا چاہتی ہوں کہ سر آپ چونکہ بہترین، میں صبح سے آپ کے تجزیہ جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ 21 نیوز کی اسکرین کے اوپر. سر مجھے ایک سوال اپنا پوچھنا ہے اور وہ میرے خیال میں کہ ایک قوم کا بھی سوال ہوگا. اب تک کی جو کاروائی پاکستان نے جوابی کاروائی کی ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ اب ہمارے پاس گنتی نہیں ہے کہ پاکستان نے کہاں کہاں جو ہے وہ ان کو ڈس پہنچائی ہے، لیکن آپ کی نظر بہت اس وقت پہنی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے ابھی تک کی کاروائی میں سب سے بہترین وہ کون سا پوائنٹ ہے جس نے واقعی بھارت کو
चकनाचूर करके रख दिया उसका, इतनी कार्रवाइयों में सबसे भारी कार्रवाई कौन सी थी? देखिए, इसमें एक नहीं है, बहुत सारी है, लेकिन मैं दो जो सबसे बड़ी हैं वो एक तो ये कि जो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से रफाइल को गिरा दिया। यस, इसमें उनका जो एक ख्वाब था कि रफाइल जब इन्होंने खरीदे थे तो ये छोटे बच्चों की तरह उछल उछल के पूरी दुनिया को बता रहे थे कि जी हम आप जो है ना पूरी दुनिया फतह कर लेंगे और पाकिस्तान तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जी। एक तो वो इनका ख्वाब चकनाचूर जो पाकिस्तान फौज ने किया है वो बहुत बड़ा एक इनको सेटबैक है। दूसरा जो इनका बरामूस का जो डिपो था जिसको उड़ा दिया गया है, तो किसी डिपो को, वो भी मिसाइल डिपो को उड़ाना, ये तो उनकी समझें कि बैकबोन आप तोड़ देते हैं जहाँ Exactly. का डिपो आप उड़ा दें किसी फौज का। यस। और इसके अलावा तो फिर एयरपोर्ट्स जो हुए हैं और एयरफील्ड जो डिस्ट्रॉय हुए हैं और पठानकोट है, मतलब इतनी जगह हैं कि मुझे अब सुबह से मैं सुन रहा हूँ कल से तो कई जगहों के नाम भी याद नहीं रहे कि Exactly. कितनी जगहों पे पाक फौज ने किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, भटिंडा और दीगर जगहें बिल्कुल ऐसा ही है कि जो वहाँ पे डैमेजेस हुए हैं, हमें अभी तक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत इतनी लिस्ट इतनी तवील है, और ख़ास तौर पे जो साइबर अटैक हुए हैं, ऐसा डैमेज उनको हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस तरह भी पाकिस्तान जो है वो अटैक कर सकता है। अच्छा, जी। फैजुल हुसैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि राफेल तैयारे उनका मारना सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी थी पाकिस्तान की, तो अब जैसे हमने देखा कि पिछले दिनों उनके 3 राफेल तैयारे गिराए, तबाह किए, उसके बाद आज हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, फ़ज़ाई फ़ौज ने जो है वो S-400 सिस्टम को तबाह किया है। इस हवाले से मुझे ये बताइएगा कि ये सब चीज़ें देखकर तो ये लगता है कि शायद आप बताएंगे ज़रूर कि ये पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, पाकिस्तान इन चीज़ों में क्या महारत रखता है, मतलब पाकिस्तान के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है इस हवाले से कि वो उनके इतने बड़े बड़े तैयारे तबाह कर रहे हैं? देखें, इस पे ये बस कहा जा सकता है कि क्योंकि ये पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान होता है तो इसको हम मीडिया में तो डिस्कस नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक। लेकिन अवाम के लिए हम ये खुशी की बात हमें बता सकते हैं कि हमारी फौज, हमारे इदारे, दिफाई इदारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो मुल्क के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो हालिया जो कामयाबी हुई है, इससे उनकी महारत पे, उनकी मेहनत पे एक मोहर सख्त हो गई है। और ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, एक रिलीफ भी है, और अवाम का एतमाद बहुत ज्यादा बहाल हुआ है। अच्छा फैज साहब, अपने जी, अच्छा थोड़ी सी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे कि बात करें पहलगाम के वाक़े की। जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने पहल की है, और भारतीय मीडिया ने जो है वो इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि भाई पाकिस्तान ने जो है वो ये इस चीज़ की पहल की है, पाकिस्तान ने कश्मीरियों, निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म किया है, उनको मारा है। और अब जो है वो, जबकि पाकिस्तान तो जंग कभी से चाहता ही नहीं था, पाकिस्तान ने हमेशा अमन चाहा है, और अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ये कहा जा रहा है कि पहल जो है वो पाकिस्तान ने की थी पहलगाम वाक़े की, उसके बाद इंडिया ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की जिसमें उन्होंने रात की तारीकी में हमला किया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि ये साइट जो है वो भारत ने फॉल्स फ्लैग के लिए खुद ही चुनी, क्योंकि उसका नाम ही पहल से शुरू होता है। जी। पहलगाम, मुझे तो लगता है कि जब ये सोच रहे होंगे और प्लान कर रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ही हम खुद ही पहल करते हैं और इल्जाम इन पे लगा देंगे। तो अब ये रोज़े रोशन है, बिल्कुल आया है कि जब एक आपको सरकार एक मुल्क की कह रही है कि हम आपके साथ ताउन, हर तरह का ताउन तहकीकात में करने को तैयार हैं। अच्छा, जब हम ताउन करते हैं तहकीकात में तो ये एक छोटी सी ऑफर नहीं होती। कोई मुल्क जब ताउन करता है तहकीकात में तो वो डेटा शेयरिंग करता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है, और बहुत सारी चीजों को, टेक्नोलॉजीज को भी किसी हद तक उसे शेयर करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बड़ी ऑफर होती है किसी मुल्क की तरफ से कि हम आपके साथ इन्वेस्टिगेटिव जो है वो ताउन करने को तैयार हैं। इस ऑफर को रिजेक्ट करना कि ये तो वही बात हो गई कि मैं ना मानूं। एग्जैक्टली, वन साइडेड डिसीजन है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो फिर वो फैसले पे फैसले करते गए और उन्होंने ये भी ना सोचा कि
اب ہم نے سب نے تشویش کا بھی اظہار کیا جب پہلگام واقعہ ہوا، کیونکہ دیکھیں بطور مسلمان کے ہماری تو یہ ڈاکٹرائن ہے کہ جی جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. بالکل ٹھیک. تو ہم کہاں خوش ہو سکتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی انسان کو اگر کوئی نقصان پہنچے. یو ویری رائٹ. اور ہم اس ہمارا کو تو ہائی لائٹ پیغام کرتے ہی رہیں. امن کا ہے، بالکل صلح کا ہے. پوری دنیا کے اسلام مذہب ہی امن کا نام ہے. بالکل آپ نے صحیح لیکن کہا. اب اگر کوئی جارحیت پہ تیار ہو جائے تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے خلاف لڑ کے امن قائم کریں. ایگزیکٹلی. اور وہ بھی پیس کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی ایفرٹ ہونی چاہیے. یو ویری رائٹ. بالکل ٹھیک. ویسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا نا. لائٹر نوٹ میں ہمارے کولیگز بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. مجھے ابھی ہم بات کر رہے تھے ایسے ہی کہ آپ نے جیسے سٹوری کی بات کی نا، تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے اس کی نوکری خطرے میں، جس نے اس کا اسکرپٹ لکھا تھا پہلگام کا تھا. اس کو تو میرے خیال میں فائر کر دیا ہوگا اب تک. تو وہ دوسرا جو ہے نا کوئی اسکرپٹ رائٹر، اس کو ہائر کر لینا چاہیے اب. اور پلس یہ کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو انفارمیشن شیئرنگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ یہ سمجھوتا ایکسپریس کے واقعے میں بھی پاکستان نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ آپ انفارمیشن شیئرنگ کریں اگر آپ سنجیدہ ہیں معاملات کو حل کرنے کے لیے، لیکن اس وقت بھی کچھ نہیں کیا گیا. لیٹر آن بعد میں ان کے خود ایک را کے آفیسر نے کہا کہ وہ ایک سیلف میڈ سچویشن تھی، ہم نے خود اس کو اسٹیج کیا تھا، اور یہ سب کچھ وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. اس کے بعد بھی پلوامہ ہو، اس طرح کی چیزیں، یہ ابھی تک کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اب کوئی چیز آپ فیبریکیٹ نہیں کر سکتے. آپ بے شک آپ کے پاس ٹولز بہت سارے ہیں، اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے، بٹ سٹل ٹریسیبل ہے جس کو لوگ آسانی سے ڈسکور کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت پیچھے ہیں اس سے. اور اس سارے ایپیسوڈ کے بعد تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بالکل جو آپ نے جو اپنا پرائم منسٹر جس کو ہائر کیا ہے، جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، یہ تو ایک کاؤنسلر جتنی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور اگر ایسی سوچ رکھنے والا اگر ملک کے ہیلم افیئرس کو چلائے گا یا اس کا سپریم کمانڈر ہوگا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جی فیض صاحب. جی، اس کے لیے میں نے نا اس ریجن کی جو ہسٹری ہے نا، جی جی وہ میں نے صبح جیسے ذکر جی کیا تھا. بالکل بالکل آپ نے کہی. دیکھیں کہ ان کو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے اور آپس میں لڑنے والے لوگ ہیں. ان کا شروع سے ہی جو مزاج رہا ہے زیادہ تر وہ فتنہ فساد کی طرف رہا ہے. اور آپ کو شاید پتا ہو کہ ان کے مذہب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے دریائے سندھ کراس نہیں کرنا، آپ نے اس طرف نہیں جانا دریائے سندھ سے. تو اس سے جو اس طرف کی جو پاپولیشن ہے زیادہ تر، اس کو پھر یہ راجے مہاراجوں نے کبھی سمجھدار بننے ہی نہیں دیا. ان کو ہمیشہ انہوں نے غلام بنا کے رکھا. جی اور ایک آپ کو پتا ہے شودر کا جو ان کا کاسٹ ہے، جی 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 شودر جس کو جی ان کو تو اگر یہاں تک حکم تھا ان کے اس میں کہ اگر وہ گیتا پڑھی جا رہی ہے یا کوئی اور ان کی مذہبی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور اگر وہ سن لے جی تو اس کو سننے تک کی اجازت نہیں ہے، اس کے کانوں میں جی پجلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. ہسٹری بکس میں ایسا ہی آپ لکھا ہے. اندازہ کریں کہ جو اس بیک گراؤنڈ سے چل رہے ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہندو دانشوروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ گیتا کا کچھ مطالعہ کریں تو اس میں بہت اچھی جگہ پہ بہت اچھی اچھی نصیحت بھی دی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی اچھی باتیں بھی کی ہوئی ہیں. جی بالکل. یہاں تک کہ کچھ لوگ اس چیز کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں پیغمبر چونکہ ہر قوم میں بھیجے گئے ہیں تو شاید ہزاروں سال پہلے ادھر بھی پیغمبر آئے تھے، بالکل. تو ان کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی گئی یا جو بھی ہے، لیکن اس میں آپ کو بہت جگہ پہ اچھی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ یونیورسل ہوتی ہیں ہر مذہب میں، کہ اچھائی کو ہمیشہ اچھائی کہا جاتا ہے بالکل اور برائی کو برائی کہا جاتا ہے. تو یہ کم از کم اپنے ہی مذہب کو رجوع کر لیں اور کچھ دیکھ لیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے آگے دنیا میں. کیا ہم نے شودر کو جاہل رکھ کے ایک جاہلوں کا ٹولہ جو ہے ووٹر بنا کے رکھنا ہے اور مذہبی نفرت کی بنیاد پہ اور اینٹائی پاکستان کے نام پہ ہم نے سیاست ساری کرنی ہے، پورا ملک چلانا ہے، یا ہم نے 21ویں صدی میں تعلیم اور صحت اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو اپنے فوکس میں رکھنا ہے. جی یاسر، اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. فیض صاحب، ایک بڑا ایک عمومی میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ کہ رات سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لمحے سے جو کاروائی شروع کی ہے تو کبھی تو کوئی ایئر بیس، کبھی پٹھان کوٹ کا، کبھی یہاں پہ، کبھی میزائل کا جو تھا وہ پورا انہوں نے ہب تباہ کر کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد دلی کے اندر پاکستان کے ڈرون کی پروازیں، لال قلعہ میں
ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی جو تھی نا وہ بہت زیادہ گردش میں تھی اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا. میں اس کی ہائی لائٹ کرنے کی اس کی وجہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر ہم تو اتنے بڑے بڑے اہداف ماشاءاللہ سے حاصل کر رہے تھے, دوسری طرف پی اے ایف کے جو ہیکرز تھے وہ مسلسل ان کی جو کلیدی ان کی جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے ان کو ہیک کر رہے تھے, اور کچھ ہی منٹ کے اندر کچھ ہی وقت میں انہوں نے 200 سے زائد جو تھی وہ ویب سائٹ ہیک کر لی تھی. میں آپ سے بحثیت دفاعی تجزیہ نگار میں آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ سر ہم تو اتنے بڑے بڑے اہداف حاصل کر رہے ہیں ہمارا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بڑی امپورٹنس دی جا رہی تھی. تو سوال میرا سمپل آپ سے یہ ہے کہ ان ویب سائٹس کو ہیک کرنے کا اس کا بھارت کو کیا نقصان اور پاکستان کو اس کا اتنا فائدہ کیوں, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ویب سائٹ ہیک کرنا وہ میرے خیال میں کہ وہ کبھی کبھی ہماری بھی ہو جاتی ہے, کبھی ان کی ہو جاتی ہے, لیکن اس وقت میں اتنے اہم وقت میں ان ویب سائٹس کا ہیک کرنا یہ بھارت کے لیے کتنا نقصان دہ تھا اور پاکستان کے لیے کتنا اس کا کیا فائدہ تھا؟ alright, جی اس میں دیکھیں نا, جس طرح اس کی مثال آپ اس سے لے لیں کہ جب ریفائل گرے تو ریفائل کی جو شیئر کی قیمت تھی مارکیٹ میں وہ بھی گر گئی. بالکل اسی طرح جب پاکستانی ایکسپرٹس نے اپنا آئی ٹی میں اپنا لوہا منوا دیا تو اب اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ پاکستان کو ہوگا کہ دنیا پاکستان کو اب ایک زیادہ بہتر اور زیادہ ایفیشینٹ آئی ٹی ایکسپرٹس کے طور پہ دیکھے گی, بجائے اس کے کہ بھارت میں جو اتنا شور ہوگا مچایا ہوا ہے کہ جی ہمارا سلیکون ویلی اور ہم آئی ٹی اور ہم سب کچھ, وہاں بھی ان کو ایک بزنس سیٹ بیک ہوگا بڑا, کیونکہ جب اب نیکسٹ جنریشن کمپنیز جب بنیں گی اور وہ سوچیں گی تو وہ ظاہر طور پہ یہ کہیں گی کہ جی ٹیلنٹ تو پاکستان میں زیادہ ہے, تو ہمیں پاکستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور پاکستان سے لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے. تو یہ ہمیں اس طرح بھی فائدہ ہوگا کہ پاکستان نے آئی ٹی میں بھی اپنا لوہا ایک طرح سے منوا دیا. جی اچھا فیض صاحب, جیسے ہم نے گزشتہ دنوں بھی دیکھا کہ مودی سرکار جو ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر آ گئے تھے, وہ اپنی ہی شہری آبادیوں پر حملہ کرنا شروع ہو گئے تھے. امرتسر پر حملہ کیا, اس کے بعد انہوں نے سکھوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا. فیس سیونگ کے لیے کسی طریقے سے سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہو جائیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ فیس سیونگ کے لیے کیا کرے گا؟ کیا وہ اب جو پاکستان نے حملہ کیا ہے اس پہ کوئی ری ایکٹ کرے گا, دوبارہ کچھ کرے گا, یا پھر پاکستان جو ہے وہ اس پہ فل سٹاپ لگائے گا؟ دیکھیے پاکستان نے اپنی طرف سے جو ایک جوابی کارروائی کرنی تھی پاکستان نے کر کے تو پھر ہولڈ کیا ہوا ہے. جی تو پاکستان ہمیشہ یہی چاہ رہا ہے کہ کہیں پہ اس چیز کو ایک فل سٹاپ لگ جائے. اب مودی صاحب کی جہاں تک فیس کا تعلق ہے وہ تو اپنی پارلیمنٹ فیس نہیں کر پا رہے ہیں. ان کو تو ان کی پارلیمنٹ میں کہا گیا ہے کہ آپ کے تو کوئی بچے ہیں نہیں, تو آپ کو کیا پتا کہ ماں باپ کا کیا دکھ ہوتا ہے جو آپ جوانوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. بالکل, یہ تو انہیں ان کی اپنی اسمبلی میں ایک خاتون نے کہا. تو اس طرح کے شخص کو جس کا کوئی رشتوں میں اور اس میں لگتا ہے کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, نہ اس نے رشتے بنائے, ایسے شخص سے ہم انسانیت کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ بالکل یہ صحیح. تو خود ہندوستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے تو کوئی رشتے اس نے نہیں بنائے. یہ شخص دنیا میں کیا کر سکتا ہے؟ دنیا میں صرف فساد اور فتنہ ہی پھیلا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اور کوشچن ارائزز کہ اب تو ان کا میڈیا بھی یہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہی بیسس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کو کیا ڈیفینڈ کریں گے. ویل ڈسکشن ہماری جاری رہے گی اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی ہماری ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن ہے کہ 21 نیوز پہ فرنٹ لائن نیوز, یہ سلسلہ جاری رہے گا. بریک یہاں پر ایک چھوٹی سی ہمیں لینی ہے, بریک کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے کہ 21 نیوز. آؤ جی آؤ, بریک لیں.